روایت میں ہے کہ 6 نوجوان تھے اور ایک ان کا کتا۔ ایک واقعہ میں ہے کہ 7 نوجوان تھے، ایک ان کا 8واں کتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت آنے سے پہلے جتنے بھی جانور ہیں دنیا میں، صرف گنے چنے چند جانوروں کے جتنے بھی جانور ہیں کہ سب جانوروں کو معقول کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ جانوروں کے لیے نہ دوزخ ہے نہ جنت ہے، نہ ان کے لیے حساب و کتاب کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اصحاب کاف کا جو کتا ہے، تو اس کتا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ ان نوجوانوں کے ساتھ یہ کتا بھی جنت میں جائے گا، یہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اچھا، کتا کا جنت جانے سے کیا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کے ساتھ کتا کو کیوں جنت میں بھیجنے کا حکم دیا ہے؟ اور اصحاب کاف یہ کب ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک اتنے میں بہت سارے انبیاء آئے، پھر آخر میں ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ یہودیوں نے جب ان کو خدا کا بیٹا کہا تو کچھ لوگوں نے ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا، ان کو قتل کرنے کے لیے ان کے پیچھے سازش رچی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی موت نہیں آئی ہے۔ اور قرب قیامت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد کا جو پچھمی مینار ہے، تو وہ اس مینار سے اتر کر کے پھر دوبارہ زمین پر تشریف لے کر کے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کو چند لمحوں کے لیے موت آئے گی، یعنی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن ان کے موت میں اور ہماری موت میں بہت فرق ہے۔ تو قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ پھر زمین پر تشریف لے کر کے آئیں گے۔ لمبے واقعہ ہے تو میں ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد 300 سال کے بعد، کتنا؟ 300 سال کے بعد ایک بادشاہ گزرا جس کا نام دقیانوس ہے، اور وہ بادشاہ اتنا ظالم، اتنا جابر بادشاہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کیا، اور ان کے سلطنت، ان کے رعایا میں جتنے بھی لوگ تھے سب کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرے، اور جو ان کا جو دین تھا، جو ان کا جو مذہب تھا، تو وہ بتوں کی مذہب تھا، تو بتوں کی پوجا ہوتے تھے، ان کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو ان کے سلطنت میں کوئی بھی ایمان والا اگر ہوتا، کوئی اللہ کے ماننے والا ہوتا، ایک خدا کو سجدہ کرنے والا ہوتا، تو ان کو گرفتار کر لیتا، گرفتار کر کے ایک تہہ خانہ بنا جاتا، پھر وہاں لے کر کے اس کو قتل کر دیتا تھا۔ یہ بات چلتی رہی، لیکن ان میں سے 7 نوجوان جو ان کی رعایا میں موجود تھے، ایک روایت میں ہے کہ ان کے سپاہیوں میں تھے، ان کے پولیس میں تھے، اور ان کے خادموں میں سے تھے، وہ 7 نوجوان جو ان کے رعایا میں تھے، وہ 6 نوجوان تھے جو ان کی رعایا میں کام کرتے تھے۔ 7واں نوجوان ایک دھوبی تھا، ان کو راستے میں ملا تھا۔ تو وہ 6 نوجوان جو تھے، تو وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، ایک رب کی عبادت کرتے تھے، ایک رب کو مانتے تھے، ایک رب کو سجدہ کرتے تھے۔ دقیانوس کو خبر چلا کہ ہمارے رعایا میں، ہمارے سپاہیوں کے اندر، ہمارے پولیس کے اندر 6 نوجوان ایسا ہے کہ جو ایک رب کو عبادت کرتا ہے، اور ان نوجوانوں کا تعلق بڑے خاندان، بڑے گھرانوں سے تھا۔ تو دقیانوس اس کو قتل نہیں کیا۔ جب ان کو خبر چلا تو اس نے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا، کہا کہ ان 6 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ 6 نوجوانوں کو گرفتار کرنے کے بعد بادشاہ کے سامنے حاضر کیا۔ بادشاہ کے سامنے حاضر کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو 6 نوجوان نے فخر سے کہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان سے نوازا تھا، اور جو ایمان والا ہوتا ہے تو پھر کبھی جھکنے والا نہیں ہوتا۔ ایمان کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایمان تو کہتا ہے کہ تم صرف اپنے رب کے سامنے جھکو، کسی اور کے سامنے جھکنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ اگر تم اپنے دل میں یہ وعدہ کر لو گے کہ میرا رب ایک ہے اور میں سجدہ کروں گا تو میں صرف ایک رب کو سجدہ کروں گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مشکلات کو حل کرے گا اور تمہیں پائے تکمیل تک بھی پہنچائے گا۔ تو وہ 6 نوجوان
بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے گئے. بادشاہ نے کہا کہ تم بتوں کی عبادت کرو, بتوں کو سجدہ کرو, اگر نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کر دیے جائیں گے. تو ان کو 3 دن کے لیے قید کر دیے, 3 دن کا مہلت دیے. کہا کہ تمہیں 3 دن کا مہلت دیا جاتا ہے. ان کو پہلے دن قتل اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس کا تعلق بڑے خاندان, بڑے گھر یعنی کہ گھر والوں سے تھے, تو اس لیے دقیانوس نے کہا کہ ابھی اس کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اس کو قید کر کے اس کو موقع دیا جائے. قید کر دیا گیا ہے, وہ جیل میں بند ہے. اب وہ 6 نوجوان ایک پلاننگ تیار کرتا ہے, ایک مشورہ کرتا ہے. مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ ہم 6 کے 6 یہاں سے نکل پڑتے ہیں اور ایک پہاڑ کے خوہ کے اندر جا کر کے ہم جو ہے اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے اور پھر وہیں اپنے رب کی عبادت کریں گے. ان 6 نوجوانوں نے جو ہے نا پہلے دن دوسرے دن رات کو یہ پلاننگ تیار کیا, اور صبح کا وقت یعنی کہ رات کے تہائی حصہ گزرنے کے بعد وہ 6 نوجوان جو ہے نا جیل سے فرار ہو جاتے ہیں. کھانے پینے کے کچھ سامان لیتے ہیں اور سامان لینے کے بعد وہ رات کے اندھیری میں آخری پہر میں جو ہے وہ 6 نوجوان جو ہے نا محل سے نکل پڑتے ہیں. محل سے نکلتے جا رہے ہیں اور راستہ چلتے چلتے ایک شخص ان کو اور ملتا ہے جو دھوبی کا کام کرتے تھے, کپڑا دھوتے تھے وہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ایمان کی دولت سے نوازا تھا. تو اس نوجوان نے کہا کہ بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہم تو اس بادشاہ سے بڑا پریشان ہے, اگر یہاں رکیں گے تو یا تو ان کے دھرم, ان کے مذہب کی ہمیں پیروی کرنا پڑے گا, ایک خدا کو چھوڑ کر کے کئی خداؤں کو سجدہ کرنا پڑے گا, اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم مارے جائیں گے, ہمیں قتل کر دیا جائے گا, اس لیے ہم جو ہے محل چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. تو نوجوان نے کہا کہ میں بھی تمہارا بھائی ہوں اور میں بھی ایک رب کی عبادت کرتا ہوں, کہ مجھے بھی ساتھ لو. تو ان 6 نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی چلو. تو اس دھوبی کے ساتھ ایک کتا بھی تھا, وہی کتا جو اصحاب کہف کا کتا کہا گیا ہے. اب وہ کتا جو ہے نا ان کے پیچھے پیچھے پڑ گئے. اب وہ چلتے جا رہے, کتا پیچھے پیچھے. اب یہ 7 نوجوان ہو گئے. اب یہ 7 نوجوانوں نے کہا اس کتا کو بار بار بھگا رہا ہے, اے کتا تو بھاگ, کیونکہ تیرے فطرت میں بھونکنا, کتا کی فطرت میں بھونکنا ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو دیکھ لیا, کان میں ان کی کسی بھی چیز کے سسراہٹ کی آواز بھی آ جاتا تو وہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے. تو ان 7 نوجوانوں کو دل میں یہ ڈر پیدا ہوا کہیں ہم راستہ نکلیں گے اور یہ جیسے بھوکے گا تو لوگ جگ جائیں گے اور لوگ ہمیں دیکھ لیں گے, اور لوگ ہمیں دیکھیں گے تو پھر بادشاہ ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا, پھر ہمیں قتل کر دیے جائیں گے, یا تو پھر ان کے دھرم کا ہمیں پالن کرنا پڑے گا. اب کتا کو بار بار بھگا رہا ہے لیکن کتا بھاگ نہیں رہا. جب ان 7 نوجوانوں کتا کو زبردستی بھگانے کی کوشش کیا, اب وہ کتا کیا کرتا ہے, اب وہ کتا جو ہے نا اپنے 2 پیر کے بل جو ہے نا کھڑا ہو جاتا ہے اور آگے کا 2 ہاتھ کو انسان جیسے دعا مانگتا ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے, مولا تو مجھے انسانی زبان عطا کر تاکہ میں ان نوجوانوں سے, تیرے ان محبوب بندوں سے, تیرے ان ایمان والے بندوں سے, تاکہ میں فصیح زبان میں بات کروں, بلکہ میں ان کو نقصان پہنچانے والا نہیں بلکہ میں ان کا وفادار ہوں اور میں انہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو جیسے وہ کتا نے دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. دعا قبول کرنے کے بعد اب وہ کتا جو ہے کیا کرتا کہ ان 7 نوجوانوں سے بات کرتا ہے. کہا کہ تم مجھے بھگانے کی کوشش کرتے ہو اس لیے کہ میرے اندر بھوکنے کی عادت ہے, میرے اندر کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد بھوکنے کی عادت ہے, بلکہ میں تمہارا وفادار ہوں اور تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, میں تمہارا پیروی کرنا چاہتا ہوں اور میں بھوکوں گا نہیں بلکہ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیا جائے. جیسے ہی اس کتے کی زبان سے انسانی آواز سننے لگا وہ 6-7 نوجوان پریشان ہو گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے پھر چلو. تو وہ کتا کو لے کر کے شہر سے کافی دور چلا جاتا ہے. کافی دور چلا گیا تو ایک پہاڑ دیکھا ان کو, اور اس پہاڑ جو ہے اندر سے کھوکھلا ہے, اس کے اندر 2 دروازے ہیں, ادھر سے نکلنے کا, ادھر سے گھسنے کا, ادھر سے نکلنے کا. تو 2 دروازے کے بیچ میں وہ پہاڑ جو ہے نا موجود ہے اور آسمان کھلا ہے, اور آسمان کی جو سورج کی روشنی جو ہے نا وہ پورا اس پہاڑ کے اندر گرتا ہے. جیسے ہی وہ 7 نوجوان 8واں اس کا کتا جو ہے یہ اصحاب کہف کا کتا ہے, اب اس پہاڑ کے اندر داخل ہو جاتا ہے, اس پہاڑ کے اندر پہنچ جاتا ہے. پہنچنے کے بعد کہا کہ چلو ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں. تو ان کی آنکھ لگ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے نیند دیا اور ان کے کانوں میں پردے بند کر دیے
اور وہ 1 دن سویا، 2 دن سویا، 3 دن سویا، 1 سال، 2 سال، 300 سال، بلکہ حتیٰ کہ 309 سال وہ بندہ سوتے رہے. کتنا؟ 309 سال تک. اسلامی تاریخ کے مطابق 309 سال، انگریزی تاریخ کے مطابق 300 سال بندہ سوتے رہے. ہر 100 سال کے بعد انگریزی تاریخ 100 سال کا ہوتا ہے اور اردو تاریخ 103 سال ہوتا ہے. تو 300 سال انگریزی تاریخ کے مطابق ان لوگ سوتا رہا، 300 سال سوتا رہا. اور اس کا کتا جو ہے، اس یعنی کہ وہ جو پہاڑ تھا، اس دروازے کے سامنے جو ہے نا اپنے دونوں آگے کے پنجے، دونوں پیچھے کے پنجے جو ہے نا یعنی کہ چپکا کر کے بیٹھا رہا اور وہ پہرا دیتا رہا. 300 سال ہو گیا. اور اسی درمیان جو ہے ایک چرواہے نے ان 7 نوجوانوں کو اس پہاڑ کے اندر جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا کہ 7 نوجوان جو ہے شہر سے بھاگ کر کے پہاڑ کے اندر کھل گیا ہے. تو اس چرواہے نے بادشاہ کو، دقیانوس کو خبر دیا، کہا کہ ایسی بات ہے کہ تمہارے محل سے 7 نوجوان نکل کر کے اس پہاڑ کے اندر بند ہو گیا ہے. اور جیسے بادشاہ کو خبر ملا تو بادشاہ نے چند سپاہیوں کو لے کر کے آیا اور حکم دیا کہ اس پہاڑ کے دونوں دروازوں کو بند کر دیا جائے، دونوں دروازوں کو بند کر دیا جائے. تو ان کے لیے یہ سزا تھا. بادشاہ نے کہا کہ اس لیے بند کر دیا جائے کہ ان کے لیے سزا کیونکہ اس نے شہر چھوڑ کے بھاگ گیا، اور جب یہ اس کا آنکھ کھلے گا تو یہ نکل نہیں پائے گا، اس کی پھر یہی موت ہو جائے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو ایسے نیند میں مسلط کیا کہ وہ 309 سال تک سوتا رہا. اور پھر اس کے بعد 309 سال ہو گئے. اس کے درمیان اس شہر میں، اس ملک میں کئی بادشاہ گزر گئے، کئی بادشاہ گزرے. پھر ایک بادشاہ پھر اور آیا، اور وہ بادشاہ اسلامی قوانین کے ماننے والے تھے، مذہب اسلام کو فالو کرنے والے تھے. اور جب وہ بادشاہ سلطنت میں آیا، رعایا ان کے قبضے میں آیا، تو رعایا کو اس بادشاہ نے سمجھایا، کہا کہ تم ایک رب کی عبادت کرو، ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کو مانو، بلکہ دوسرے خداؤں کی عبادت نہ کرو. تو ان کے رعایا نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا. کہا کہ اس یعنی کہ وہ بادشاہ اسلامی تھا، نماز روزہ کا پابند تھا. تو وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، پھر مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. تو وہ قوم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھے. تو لوگوں نے اس بات سے انکار کر دیا، کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، انسان مر جائے پھر مرنے کے بعد پھر ان کے جسموں کے ساتھ پھر قبر سے اٹھایا جائے گا، بلکہ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. اگر حساب و کتاب ہوگا تو انسان کے روح کے ساتھ ہوگا، بلکہ ان کے جسم کے ساتھ نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے نا مذہب اسلام میں نہیں آیا، مذہب اسلام سے دور ہوتا چلا گیا. لیکن وہ بادشاہ رات کو دعائیں کرتا تھا، اے مولا کوئی ایسی معجزہ دکھائیں جس سے یہ رعایا، یہ لوگ جو ہے نا یعنی کہ یہ لوگ تجھ پر ایمان لے کر کے آئے اور تجھے سجدہ کرے. ایک دن وہ بادشاہ رات کے وقت دعا کرنے لگا اور ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے. دعا قبول ہوا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 300 سال ادھر ہو چکا. 300 سال ہونے کے بعد وہ 7 نوجوان، 8واں اس کا کتا اس پہاڑ کے اندر جو جا کر کے سویا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو جگایا، پھر ان کو جگایا. ان کی آنکھ کھلی اور جیسے آنکھ کھلا تو پہلا شخص نے 6 بندے سے کہا کہ ہم لوگ کب سے سو رہے ہیں، کب سے سو رہے. تو 6 بندے نے جواب دیا، کہا کہ ہم تو رات کو سوئے، ابھی تو 2 سے 3 گھنٹہ ہوا ہے، ابھی 2 سے 3 گھنٹہ ہوا ہے. اور پھر دوسرے نے کہا کہ نہیں، ہم نے صبح سویرے وہ اشراق کا وقت تھا، ہم نے اس وقت سویا، شاید کہ ابھی دن ہوا ہے. اور یہی بات چلتا رہا. لیکن ان میں سے ایک شخص نے کہا، اور جب ان لوگوں نے اپنے ناخنوں پر نظر ڈالے، اپنے بالوں پر نظر ڈالے، کیا دیکھتا ہے کہ ان کے ناخن لمبے ہو گئے ہیں، ان کے بال لمبے ہو گئے. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہم نہیں جانتے کہ کتنے سال سے، کتنے دنوں سے ہم لوگ سو رہے ہیں، کتنے وقت ہو گیا ہمیں سویا ہوا. جو بھی جانتا ہے تو میرا رب جانتا، ہم کتنے دن سے سوئے ہوئے، کتنے سال سے سوئے ہوئے. جیسے ہی ان لوگوں کا نیند کھلا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر بھوک کا غلبہ پیدا کیا، بھوک کا غلبہ پیدا کیا، بھوک لگنے لگا. تو اب بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ 309 سال اسلامی کیلنڈر کے مطابق 309 سال تک سوتا رہا، لیکن اس کا جسم کچھ بھی نہیں ہوا،
اگر بندہ چند گھنٹے اگر ایک ہی کروٹ میں اگر لیٹا رہے گا تو بندے کے جسم میں درد پیدا ہو جائے گا، اور 300 سال سونا جسم خراب ہو جائے گا۔ اور گرمی اور سردی کا موسم، برسات کا موسم، وہ تینوں موسم تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ ان کی شعاعیں جو ہے نا، ان کے تپش جو ان کے اوپر پڑنے نہ دینا۔ اور جب وہ سورج اس پہاڑ کے یعنی کہ بیچ آسمان پہ ہوتا تھا، کبھی سورج دائیں کے طرف سے نکلتا، کبھی بائیں کے طرف سے نکلتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسموں کو بھی سلامت رکھا، ان کے جسموں کو سلامت رکھا۔ اور پھر ہر 6 مہینے کے بعد وہ 7 بندے اور اس کا 8واں کتا وہ کروٹ بھی بدلتا تھا، وہ کروٹ بھی بدلتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کروٹ بدلنے کی بھی ان کو طاقت دیا، لیکن وہ سوتا رہا۔ دنیا کے کوئی آواز ان کے کان تک نہیں پہنچایا، اس لیے کہ اگر کوئی آواز پہنچتی تو وہ سب جگ جاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پردوں کو بند کر دیا تھا کان کے، تاکہ کسی بھی شور و گل کی وجہ سے اس کا آنکھ نہ کھلے۔ اب 309 سال ہو گیا، آنکھ کھلا، یہ تمام باتیں ہوئی۔ جب بھوک کا غلبہ ہوا تو ان 7 میں سے ایک نے کہا کہ جو ہمارا سینئر ہے تو وہ شہر جا کر کے کچھ کھانا لے کر کے آئے، کچھ کھانا لے کر کے آئے۔ اب ان کے پاس کچھ پیسے وغیرہ تھے، اور وہ دقیانوس جو بادشاہ جو تھا ان کے زمانے میں، تو اس وقت کا ان کے پاس چاندی اور سونے کے سکے تھے، چاندی اور سونے کے سکے تھے۔ تو ان کو چند سکے دے کر کے کہا کہ جاؤ شہر میں اور کچھ کھانا لے کر کے آؤ۔ اور وہ شخص جو ہے نا، وہ نوجوان جو کھانا لے کر کے جاتا ہے، کھانا لینے شہر میں گئے، لیکن ان کو تاکید کیا اس طرح سے جانا کہ کوئی تمہیں پہچان نہ لے، بادشاہ کے آدمی۔ لیکن ان 7 نوجوان، ان لوگ کو پتا نہیں ہے کہ ہم جو ہے سوتے ہوئے 309 سال ہو گیا۔ ان کو صرف اتنا پتا ہے کہ ہم صبح کا سوئے اور دوپہر تک ہم اٹھ گئے، صرف چند گھنٹہ ہی ہم جو ہے سوئے ہیں، اس سے زیادہ ان کو یاد نہیں ہے۔ اب جو نوجوان جو ہے نا شہر میں جاتا ہے، شہر میں جیسے داخل ہوا، دقیانوس کا جو دروازے، بلند دروازے بنے ہوئے تھے وہ بھی نہیں ہے، محل تبدیل ہو گئے، جگہ تبدیل ہو گئی ہے، اور لوگ وہی ہے، لوگوں کی شکل ملتا جلتا نظر آ رہا ہے، اور مسجدیں بنے ہوئے ہیں، لوگ بہت سارے لوگ اللہ کے کھل کر کے عبادت کر رہا ہے، دقیانوس کا کوئی بول بالا نہیں ہے۔ اب وہ نوجوان گھبرا جاتا ہے، لیکن آخر کار اس نے ایک ہوٹل میں جاتا ہے نان خریدنے کے، نان کا مطلب روٹی، تو نان خریدنے کے لیے وہ ہوٹل میں جاتا ہے۔ ہوٹل میں اس نے نان لیا، یعنی کہ روٹی لیا، سبزی لیا، اور بھی دیگر چیزیں لیے جو بھوک جس سے کم ہو۔ تو اب اس کو پیسے دینے کی باری آئی، تو وہ تو دقیانوس کے زمانے کا تھا، اور 300 سال تک یہاں سو رہا ہے، اور زمانہ کتنا بدل گیا ان کو پتہ ہی نہیں، کتنے حکومتیں آئی، کتنے چلے گئے، کتنے کرنسیاں بدل گئی، لیکن جتنے بھی سرکار آتے ہیں ہر کوئی کرنسی بدلے۔ بھائی ہمارے زمانے میں دیکھ لو، کہاں پرانے والے 500 اور 1000 کے نوٹ ابھی کسی کے پاس ہے؟ کسی کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے جتنے سرکاریں بدلتے گئے وہ کرنسی بدلتا گیا۔ اب وہ 300 سال پہلے کا کرنسی نکال کر کے وہ سونے اور چاندی کے اشرفے نکال کے دکاندار کو دیا۔ دکاندار نے کہا کہ بھائی یہ تم کون سا سکہ لے کر کے آؤ اور کس سے لے کر کے آؤ؟ تو وہ نوجوان کہتا کہ یہ تو میرا سکہ ہے، میرا مال ہے۔ کہا کہ یہ تو دقیانوس کا زمانے کا پیسہ ہے، اور اس سرکار میں، اس گورنمنٹ میں تو یہ سکہ چل ہی نہیں رہا، یہ سکہ تو ہے نہیں۔ یا تو تم جھوٹ بولو کہ یہ تمہارا ہے، یا تو تم کسی خزانہ تمہارا ہاتھ لگا ہے، تم وہیں سے لے کر کے آئے ہو۔ تو اس دکاندار نے چپکے سے پیچھے کے دروازے سے نکل کر کے جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، ان کے پولیس، ان کے سپاہی کو خبر کر دیا کہ ہمارے دکان میں ایک شخص ایسا آیا ہے جس کے پاس 300 سال پہلے کے سکے موجود ہیں۔ تو رعایا کے جو ہے پولیس، ان کے سپاہی تھے، آئے، نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ پہلے تو ان سے قبلایا، کہا کہ بھئی یہ سکہ کہاں سے لے کر کے؟ کہا کہ یہ سکہ تو میرا مال ہے۔ کہا کہ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو دقیانوس کے زمانے کا پیسہ ہے، یا ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں تم کسی خزانے کی، کوئی خزانہ تمہارا ہاتھ لگایا، یعنی کہ ہاتھ لگایا ہے، تم وہیں سے سکہ اٹھا کر کے کہا کہ نہیں بھائی میرے تو کوئی خزانہ ہاتھ نہیں لگا، بلکہ یہ سکہ میرا ہے۔ تو لوگوں نے ان کو پکڑ کر کے سپاہی نے محل لے گیا، اور جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، وہ اسلامی بادشاہ تھا، ان کے پاس لے کے گیا۔ وہ تمام واقعہ بتایا، کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ شخص، ان کو ہم پکڑ کے لے کر کے آئے ہیں، ان کے پاس 300 سال پہلے کی کرنسی ہے، 300 سال پہلے کی ان کے پاس سکہ ہے،
لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ سکہ میرا ہے اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، ان کے سپاہی نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس کے ہاتھ جو نا کوئی پرانا دولت ان کو لگا ہے، تو یہ شاید کہ وہیں سے لے کر کے آیا۔ تو اب اس میں سے ایک سپاہی تھا، تو اس نے کہا کہ البتہ مجھے اتنا یاد ہے کہ دقیانوس کے زمانے میں 7 نوجوان جو ہے نا شہر چھوڑ کر کے چلا گیا تھا، 7 نوجوان غائب ہو گیا۔ اب وہ نوجوان تب بولا کہ ہاں میں ان 7 نوجوانوں میں سے ہوں، صرف میں نہیں بلکہ میرا 6 ساتھی اور بھی ہے پہاڑ کے اندر، میرا 6 ساتھی اور ہے۔ تو کہا کہ لے کے چلو، پھر بادشاہ ان کو لے کر کے گیا، اور یعنی کہ بادشاہ کے ساتھ وہ بھی گیا اور ان کے سپاہی، اور یہ بات جو نا پورے شہر میں آگ کی طرف پھیل گیا، کیونکہ وہ دقیانوس کے زمانے کا جو 7 نوجوان غائب ہو گیا تھا، جو 7 نوجوان شہر کو چھوڑ کر کے چلا گیا تھا، اب وہ نوجوان مل گیا ہے، پھر وہاں چلا جائے تو لوگ ہجوم بہ ہجوم جو ہے نا ان کے پیچھے چلنے لگے، اور جیسے چلنے لگے وہ پہاڑ کے اندر سے وہ 6 نوجوان وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ کھانا کا انتظار، دیکھا کہ یہ تو پورا قوم آ رہی ہے، پورے رعایا ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب وہ 6 نوجوان گھبرا جاتا ہے کہ ہمارا پردہ فاش ہو گیا، دقیانوس نے ہمیں جو ہے نا گرفتار کر لے گا، یا تو ہمیں قتل کر دیے جائیں گے، یا تو پھر ہمیں ان کے مذہب کے یعنی کہ ان کے مذہب کی پیروی کرنا پڑے گا۔ تو اس سے پہلے جو نا یہ 7واں نوجوان جو آیا تھا یہ بھاگ کر کے گیا اور ان 6 نوجوانوں سے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو 300 سال ہو گئے اس غار میں آئے ہوئے، 300 سال تک ہم سوتے رہے، اور جو سکہ ہم لے کر کے گئے تھے وہ سکہ بھی اس زمانے کا ہے 300 سال پہلے کا، لیکن اب رعایا بھی بدل گئی ہے اور بادشاہ بھی بدل گیا ہے۔ اب ایک نیا بادشاہ ہے جو اسلامی بادشاہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیروی کرتا ہے، ایک رب کی عبادت کرتا ہے، ایک رب کو سجدہ کرتا ہے۔ اب جو ہے نا وہ بادشاہ اس پہاڑ کے پاس آتا ہے، وہ 7 نوجوان جب ملا، یہ تمام واقعات بتایا، تمام واقعات بتانے کے بعد جب اس کتا کو دیکھا، کہا کہ یہ کتا کون ہے، یہ کتا تمہارے پاس کیسے آیا؟ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ یہ کتا جو ہے نا ہمارے پاس بھی ہمارے ساتھ ساتھ آیا تھا، جتنے دن ہم اس پہاڑ کے اندر رہے اتنے ہی دن کتا ہمارے ساتھ بھی رہا، کتا ہمارے ساتھ رہا۔ لیکن جب دقیانوس نے اس دروازے کو بند کر دیا تھا تو ایک شخص نے اس دروازے میں اس کی تاریخ لکھ دی گئی تھی کہ فلاں تاریخ، فلاں دن، فلاں عیسوی کو اس پہاڑ کے اندر 7 نوجوان اور ایک کتا کو جو ہے نا بند کر دیا گیا ہے۔ اور جب اس پہاڑ کے دروازوں کو جب دیکھا، دوسری دروازے کو، تو وہ تاریخ اور دن، وہ تمام لوگوں کے نام موجود تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ ماجرا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزہ جو دیکھا، تو جو رعایا بادشاہ کے ساتھ گیا تھا تو سب کے سب سجدہ میں گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا۔ تو بادشاہ نے خطبہ دیا، کہا کہ دیکھا کہ میں نے تم سب کو کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک دن موت بھی دے گا، پھر موت کے بعد پھر ہمیں قبر سے اٹھائے گا ہمارے جسموں کے ساتھ۔ تو لوگوں کو تب یقین ہوا کہ 300 سال پہلے اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیند میں مسلط کر دے تو 300 سال کے بعد پھر اس کو نیند سے جگایا، یعنی کہ 300 سال کے بعد ان کو نیند سے جگایا بھی جا سکتا ہے، تو پھر ہمارے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا بھی جا سکتا ہے، ہمیں دوبارہ اٹھایا بھی جا سکتا ہے۔ اب یہاں بات پوائنٹ کی ہے، جو اللہ والے کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی سلامت رہتا ہے، جو اللہ والے کے ساتھ، جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، ان کے دامن کو تھام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کبھی مصیبت نازل نہیں کرتا، ان کو کبھی پریشانی میں نہیں گرتا۔ کیونکہ یہ کتا جو ہے ہمیں یہ سبق دے گیا، کیونکہ وہ کتا وفادار تھا کس کا؟ اللہ کے نیک بندوں کا۔ لیکن وہ 7 نوجوان کوئی نبی نہیں تھے، کوئی اللہ کا نبی نہیں، بلکہ روایات میں آیا کہ وہ 7 نوجوان اللہ کا ولی تھے، وہ 7 نوجوان اللہ کا ولی تھے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سفر معراج میں ہم سب کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ نہیں؟ رات کے چند حصوں میں، رات کے چند گھنٹوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کا سفر کرنا، 7 آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے بعد لامکہ تک کا سفر کرنا، پھر وہاں سے دوبارہ تشریف لے کر کے آنا، یہ بات اصحاب کہف سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 7 لوگوں 8واں اس کتا کو 300 سال تک سلانے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلے تو ان کو یہ پتہ نہ لگے کہ میں کتنے سال تک سو رہا ہوں، تو پھر بات یہاں بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ میرے آقا
حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کا سفر بھی کرایا اور دوبارہ پھر زمین پر واپس بھی بھیج دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے. دنیا کے لیے تو ٹائم چل رہی تھی، رعایا کے لیے ٹائم آگے بڑھ رہی تھی، سال بڑھتا جا رہا تھا، 309 سال ہو گیا، لیکن وہ 7 نوجوان آج 8واں اس کتے کے لیے صرف چند منٹ یا چند گھنٹے کا ہی ٹائم ہوا تھا. چند منٹ اور چند گھنٹے کا ہی صرف ٹائم لگ رہا تھا. تو بات یہاں سے ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں سے اگر لپٹ جاؤ گے، ان کے محبوب بندوں سے اگر جڑ جاؤ گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. کیونکہ اس کتا جو ان محبوب لوگوں سے، کچھ اللہ کے ولیوں سے جڑ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتا کا نام قرآن میں ذکر کیا، قرآن میں اس کا نام بھی ذکر کیا ہے. قطمیر کے نام سے جانا جاتا ہے وہ کتا، اس کا نام قطمیر رکھا گیا ہے. اور ان 7 نوجوانوں کے ساتھ جو ہے پھر اس کتا کو جنت میں بھیجا جائے گا. پھر اس کے بعد یہ رعایا، یہ سارا چیز دیکھنے کے بعد پھر واپس چلا جاتا ہے. جو وہ بادشاہ، اسلامی بادشاہ تھا، پھر اس نے مشورہ کیا کہ اب ان 7 لوگوں کو کیا کیا جائے. تو ان 7 لوگوں نے پھر دعا کی کہ ہمیں دوبارہ پھر اسی غار میں رکھا جائے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو نیند مسلط کیا، پھر ان کے اندر نیند کا غلبہ دیا، پھر وہ سو گیا. اور ایسی نیند ان پر طاری ہے کہ وہ اٹھ نہیں سکتا. تو وہ بادشاہ نے سوچا کہ جب اتنے بڑے معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا ان کے ذریعے سے، ایسا کرے کہ ان 7 نوجوانوں کے جسم کو سونے کی تابوت بنا کر کے اس میں رکھ کر کے اس غار میں رکھ دیا جائے. دیکھیے، دولت، جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے دولت کا بھوکا نہیں ہوتا ہے، دنیا کو ٹھکرا دیتا ہے. تو سونے کے 7 تابوت بنایا، اور سونے کے 7 تابوت بنا کر کے ان 7 نوجوانوں کو جو ہے نا اس تابوت میں رکھ کر کے اس پہاڑ کے اندر رکھ کر کے پھر دیوار اٹھا دیا تاکہ اس کے اندر کون آ جائے. پھر رات کو خواب آتا ہے اس بادشاہ کو، وہ 7 نوجوان بادشاہ سے کہتا ہے کہ ہم نے دنیا کو چھوڑ کر کے اس پہاڑ کے اندر چلا گیا اور تم ایسا کیے کہ ہمارے جسم کو سونے کے تابوت میں رکھ کر کے قید کر دیا. تم ایسا کرو کہ ان تابوتوں سے ہمیں نکال کر کے خالص زمین پر لٹال کر کے چھوڑ دو. بادشاہ رات کو خواب دیکھتا ہے، پھر صبح اپنے کچھ سپاہیوں کو لیتا ہے، پھر اس دیوار جو بنا تھا اس دیوار کو توڑا، پھر اندر جاتا ہے، ان 7 نوجوانوں کے جسموں کو پھر ان تابوتوں سے نکال کر کے جسم پر رکھ دیا. وہ تابوت باہر نکال دیا گیا سونے کا، پھر دیوار اٹھا دیا گیا. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ ان 7 نوجوانوں کو بھی موت نہیں آئی ہے. قرب قیامت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیند سے جگائے گا. قرب قیامت، جب قیامت قریب ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیند سے اٹھائے گا، اس کا نیند ٹوٹ جائے گی، پھر موت ان کو صرف چند سیکنڈ کے لیے آئے گی، پھر وہ مر جائے گا. پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہوگا. جو وہ کتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کو، ان 7 نوجوان اور اس کتا کو دنیا کے نگاہوں سے چھپا دیا گیا ہے. اور پھر میرے آقا ارشاد فرمایا، اگر کسی انسان کے نظر میں اگر وہ اصحاب کہف کا کتا اور وہ پہاڑ، وہ 7 نوجوان اگر کسی کو دیکھ جائے تو پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کتے کے اندر اتنا رعب طاری کرے گا کہ اس کتے کو دیکھتے ہی وہ الٹے قدم بھاگ پھرے گا. کیونکہ وہ کتا جو ہے نا وہ 7 نوجوانوں کا پہرے داری میں ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. لیکن پھر اس بادشاہ نے پھر اسی پہاڑ کے برابر میں ایک مسجد تعمیر کیا، ایک عبادت گاہ تعمیر کیا، اور اعلان کیا پورے رعایا میں ہر سال اسی تاریخ کو جو ہے اسی مسجد میں، اسی عبادت گاہ میں آ کر کے، یہاں آ کر کے ہم دعا کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو سجدہ کریں گے. اور ان 7 نوجوانوں کی وجہ سے، اس نوجوانوں کی صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول کرے گا. تو آج اہل سنت والجماعت کے جو لوگ مزاروں پر جاتا، اللہ کے ولیوں کے بارگاہ میں جاتا، دعا مانگتا ہے، یہ کہیں اور سے ثابت نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم سے ثابت ہے. اصحاب کہف سے بھی ثابت ہو گیا ہے کہ میرے آقا کا معراج میں جانا، یہ بھی ثابت ہو گیا. اللہ کے محبوب بارگاہ میں جانا،
یہ بھی ثابت ہو گیا، اللہ کے محبوب بندوں سے جڑے رہنا یہ بھی ثابت ہو گیا، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ تو ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 نوجوان اور 8واں اس کتے کو ابھی موت نہیں دیا ہے، لیکن جارڈن میں ایک پہاڑ ہے جو اصحاب کہف کے نام سے مشہور کر دیا گیا ہے، لیکن روایت میں یہ آتا، حدیث بھی یہ ہے کہ وہ پہاڑ اور وہ 7 نوجوان 8واں اس کتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی نظر سے غائب کر دیا، لیکن ابھی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ 7 نوجوان مر گیا اور ان کی ہڈیاں کسی نے کوئی ہڈی رکھ دیا ہوگا ایک پہاڑ کے اندر، اور پھر ویڈیو بنا کر کے یوٹیوب یا فیس بک میں وائرل کرتا ہے، کہا کہ وہ اصحاب کہف کا کتا کا ہڈی بھی ہے، وہ 7 نوجوان کا یعنی کہ ہڈی ہے، ان کو موت آ گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا بلکہ ہم نے ان کو دنیا کی نظر سے غائب کر دیا ہے، دنیا کی نگاہ سے اس کو چھپا دیا گیا ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے، ایک تو بتایا کہ وہ پہاڑ جارڈن کے اندر ہے، دوسرا بتایا ہے کہ ترکی کے اندر وہ پہاڑ ہے، یہ 2 جگہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اب لیکن اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ پہاڑ کہاں ہے اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کو دنیا کی نگاہ سے جو ہے نا چھپا کر کے رکھا ہے۔ تو اللہ کے مصلیت پر ہمیں کبھی سوال نہیں اٹھانا چاہیے، اللہ کے مصلیت پر ہمیں کبھی سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ دوسری چیز، اللہ کے نیک بندوں سے ہمیں الجھنا نہیں چاہیے، اگر الجھو گے تو پھر مارے جاؤ گے، الجھو گے تو پھر ختم ہو جاؤ گے۔ جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ کسی کو زبان سے بد دعائیں نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے اگر دل سے اگر کسی کے لیے بد دعائیں نکل گئی تو دنیا میں بھی وہ برباد ہو جائے گا اور حشر میں بھی برباد ہو جائے گا۔ کسی سے دشمنی، کسی سے دوستی نہیں کرنی ہے تو دشمنی بھی نہ کرو، کسی سے اگر دوستی نہیں کرنی ہے، کسی سے اچھی طرح سے اگر پیش آنا تمہارا رویہ میں نہیں ہے، تمہارے عادت تمہارے انتشار میں نہیں ہے، تو پھر کسی سے کسی کے سامنے کسی کی بدسلوکی بھی نہ کرو۔ کسی کی اچھائیاں بیان نہیں کر سکتے ہو تو کسی کی برائیاں بھی بیان نہ کرو۔ جب ان کے اندر جو اچھائیاں ہیں اگر وہ تمہارے زبان سے نہیں نکلتا ہے تو پھر تم اسی زبان میں تالا لگا دو تاکہ ان کی برائیاں ان کے تمہارے زبان سے نہ نکلے، تمہارے زبان سے ان کی برائیاں نہ نکلے۔ لیکن آج لوگوں کا رویہ کیا ہو چکا ہے، آج معاشرے کا حال کیا ہے، لوگوں چاہے وہ کتنا نیکیاں کر لے، کتنے لوگوں کی مدد کر لے، کتنے وہ نیک بن جائے، لیکن لوگ ان کے پیچھے پروپیگنڈا کرتے رہتا ہے، لوگ ان کے پیچھے ان کی برائیاں کرتے رہتا ہے، ان کی غیبت ان کی چغلی کرتے رہتا ہے۔ پتہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کا غیبت کرتا ہے، کوئی کسی کا برائی کرتا ہے، کوئی کسی کا اگر چغل خوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت تو بہت دور ہے کہ جنت کے خوشبو بھی ان تک نہیں پہنچے گا۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ کا ولی ہے، بہت بڑے اللہ کا نیک اور محبوب بندہ ہے، اپنے امام کا، اپنے وقت کے، اپنے زمانے کا بہت بڑا امام ہے۔ ایک بندے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برائی کرنے لگے، ان کی غیبت کرنے لگے، ان کے برائیاں بیان کرنے لگے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ ایک مرید، ایک شاگرد راستے سے نکل رہے تھے، وہ سن لیے، کہا کہ میرے امام، میرے پیر، میرے مرشد کا یہ تو برائی کر رہا ہے۔ تو وہ شخص جو ہے نا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کے پاس آیا، کہا کہ حضرت ابھی میں راستے سے نکل کے آیا ہوں، ایک شخص آپ کا برائی کر رہا تھا، آپ کی غیبت کر، آپ کا چغل کھا رہا تھا۔ تو حضرت امام حسن بصری آستین کو نہیں اٹھائے، ان کے پیچھے بھاگے نہیں، بلکہ آپ اپنے جگہ سے اٹھتے ہیں، اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں، ایک تشت لیتے ہیں، ایک تشت میں چند کھجور اس میں ڈال دیتے ہیں، چند کھجور اس میں رکھنے کے بعد ایک کپڑے سے ڈھک دیتے ہیں، پھر اپنے اسی مرید کو پکڑا دیتے، کہا کہ جاؤ، جس نے میرا برائی کیا، جس نے میری چغلی کیا، اور ان کو یہ چند کھجور میری حیثیت کے مطابق، ہم جو اپنے حیثیت کے مطابق یہ کھجور ان کو تحفے میں پیش کر رہا ہوں، جاؤ ان کو دے کر کے آؤ، ان کو پیش کر کے آؤ۔ یہ مرید بڑا پریشان، کہا کہ بھائی الٹا ہی ہو گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر مرشد ان کو جا کر کے کچھ بات کہتے ہیں، ان کے جا کے لڑتے ہیں، یہاں تو ان کے لیے کھجور بھیجے جا رہے ہیں۔
آیا تو کچھ اور سوچ کر کے اب یہ بڑا پریشان ہوتا گیا، دل میں بات ہزار ابلنے لگے۔ خیر مرشد کا حکم تھا، استاد کا حکم تھا، وہ دے کر کے آیا۔ کہا کہ بھائی کس نے بھیجا؟ کہا کہ میرا پیر و مرشد حسن بصری نے بھیجا۔ تو اس نے بھی قبول کر لیا، اس نے بھی کوئی بات نہیں پوچھا کہ کیوں بھیجا، کیسے بھیجا۔ پھر دوبارہ وہ بندہ جو ہے نا اپنے پیر و مرشد کے پاس آ کہ حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، ابھی بھی میرے دل میں کئی بات ابل رہے ہیں، دماغ میں باتوں کی گردش چل رہی ہے، وہ برائی کہ آپ نے کھجور کیوں بھیجے؟ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں سرکار نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی کسی کا برائی کرتا ہے، کوئی کسی کا غیبت کرتا ہے، کوئی کسی کا چغلی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کا جتنا ان کے اعمال میں نیکیاں ہوتا ہے تو وہ دوسرے کے اعمال پر ٹرانسفر کر دیتا ہے، اور ان کے اعمال پر جتنے برائیاں ہوتا ہیں ان کے اعمال پر چلا جاتا ہے۔ اپنے وقت کے اتنے بڑے امام کہا کہ میں اتنے بڑے گنہگار، اتنے بڑے خطا کار، میرے اعمال میں اتنے گناہ ہیں، اور اس نے اگر غیبت کیا تو میں نے ان کو تو اپنے گناہوں کی وجہ سے میں نے ان کو گفٹ بھیجا، اپنے حیثیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیکیاں میرے اعمال پر کر دیا، اور میرے اعمال کے جتنے گناہ تھے ان کے اعمال پر کر دیا۔ بتاؤ اتنے بڑے وقت کے امام، اتنے بڑے اللہ کے ولی، اتنے بڑے اللہ کے محبوب بندہ کا جب یہ حال ہے تو ہمارا حال آج کیسا ہے؟ آج ہم برائی پہ برائی کرتے جا رہے ہیں، آج ہم چغلی پہ چغل کرتے جا رہے ہیں، غیبت پہ غیبت کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے برائیاں کھود کے نکال رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنا گنہگار ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنا خطا کار ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر ہمارے اعمال میں کتنے گناہ موجود ہیں۔ ہم 24 گھنٹے میں بتائیں ہم کتنے نیکیاں کر رہے ہیں، کتنے گناہ کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچ کے دیکھا؟ کبھی آپ بھی ایسا کریں کہ پورے دن صبح سے لے کر کے شام تک اپنے نیکیاں بھی گننا شروع کر دے، اپنے گناہ بھی لکھنا شروع کر دے، تم نے کتنے اچھے کام کیے وہ بھی لکھو، تم نے کتنے برا کام کیے وہ بھی لکھو، پھر پتہ چل جائے گا کہ زندگی گزر رہی ہے کس کام سے گزر رہی ہے، زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے۔ خدا را آؤ اللہ کی بارگاہ کے طرف، آؤ اللہ کے راستے کے طرف، جو راستہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے دکھایا، اپنے محبوب کے ذریعے سے بتایا، ہمیں اسی راستے پر عمل کرنا چاہیے، اسی راستے پر فالو کرنا چاہیے، اپنے مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، معاشرے سے برائیوں کو دور کرنا چاہیے۔ یہ نہ سوچے کہ وہ سدھرے گا تو ہم سدھریں گے، وہ گناہ کر رہا تو ہم بھی گناہ کریں گے، وہ شراب پی رہا تو ہم بھی شراب پیئیں گے، وہ زنا کر رہا تو ہم بھی زنا کریں گے۔ یہ نہ سوچے، پہلے یہ سوچو کہ میں پہلے سدھروں گا، پھر میرا بچہ سدھرے گا، میرا گھر سدھرے گا، جب میرا گھر سدھرے گا تو میرا پڑوسی سدھرے گا، جب میرا پڑوسی سدھرے گا تو میرا محلہ سدھرے گا۔ اچھائی انقلاب لانے کا یہی ذریعہ ہے۔ ہم یہ سوچتے رہ جائیں کہ ہم گناہ کرتے جائیں، ہمارا پڑوسی پہلے سدھر جائے، نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلے خود کو اللہ کے راہ میں ثابت قدم لانا پڑے گا، ثابت قدم جم جانا پڑے گا، برف کی طرح۔ جیسے ایک کٹوری پانی فریزر کے اندر رکھ کر کے چند منٹ کے اندر جم جاتا ہے، اور اس کے نیچے بوتل بھی رہتا ہے، اس کے اندر اور بھی سامان رہتا ہے، لیکن وہ نہیں جمتا۔ پہلے کون جمتا ہے؟ جو فریزر کے پاس رہتا ہے، جو فریزر کے پاس رہتا پہلے وہی جمتا، پھر اس کو صرف ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اور اگر کسی نے نیچے کا بوتل اٹھا کر کے اس پانی اس کٹوری کے پاس لے کر رکھ دیتا ہے فریزر کے پاس، تو وہ برف تو جمع ان کے ساتھ ساتھ یہ بوتل کا بھی پانی برف بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں اپنے معاشرے میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے سے یہ غلط کام جو ہو رہا ہے، زنا خاریاں ہو رہا ہے، شراب نوشی ہو رہا ہے، جوئے تاش کھیلے جا رہے ہیں، سود بیعت کھائے جا رہے ہیں، ان کو ختم کرنا پڑے گا، تبھی انقلاب آئے گا، تبھی ہمارے اندر میں ایمان کی مہک، ایمان کی بو آئے گی، ہمارے چہرے میں تبھی رونے کے آ سکتے ہیں، نہیں تو ہمارے چہرے میں کوئی رونے کے نہیں آ سکتا ہے۔ چاہے تم کریم پاؤڈر کتنا بھی لگا لو، یا تم کسی شاپ میں جا کر کے اپنے کھال کو اتار کر کے دوسرے کھال بھی لگا لو، کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر چہرے میں نور لانا چاہتے ہو تو شریعت پر عمل کرو، سنتوں پر عمل کرو۔ میں بھی تو کچھ نہیں لگاتا ہوں، میں بھی تو آپ کے طرح کے انسان ہوں، صرف بس ایک سنت کو باندھنے کے بعد آپ سے اچھا لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا ہوں، ایک سنت پہننے کے بعد اچھا لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا ہوں، بتاؤ۔ جو کپڑا آپ پہنے وہی کپڑا میں پہنا ہوں، جس کمپنی کا کپڑا آپ پہن رہے اسی کمپنی کا کپڑا میں رہا ہوں، لیکن ہم اعلیٰ کیوں لگ رہے ہیں؟ ہم جیسے کتنے ہیں جو اعلیٰ لگ رہے ہیں؟ راز کیا ہے؟ راز یہی ہے کہ سنتوں پر عمل کرنا،
شریعتوں پر عمل کرنا، دین پر چلنا، یہی ایک فارمولہ ہے. اسی فارمولہ کو عمل کر لو، انشاءاللہ دنیا میں بھی چمکو گے، قبر میں بھی چمکو گے، حشر میں بھی چمکو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کے توفیق رفیق عطا فرما. یا مولا ہم سب کو سنت سے زیادہ عمل کے توفیق رفیق عطا فرما، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کے توفیق رفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.